پی آئی کی بھی ذمہ داری تھی کہ اگر یہ معاملات پہلے سے طے ہو جاتے تو اتنا خون خرابہ بھی نہیں ہوتا اور اتنا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب ان مذاکرات کو درست سمت میں جانا چاہیے اور دونوں طرف سے یعنی حکومت کو بھی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ مزید کسی سے نہ پوچھے اور کوئی فیصلے کرے, اور جو پی ٹی آئی کا وفد ہے اس کو بھی اتنا امپاور ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی بہتر فیصلے کر سکتے ہوں. پوری قوم کی نظریں ہیں اس پر کہ کسی طرح سے جو ہے حالات بہتر ہوں. لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس نے جمہوری قدروں کو پامال کیا ہے, اس لیے کہ اس کا وجود ہی فارم 47 کی بنیاد پر ہے. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں فارم 47 کی کتنی اہمیت ہے اور وہ کتنا اس کے اوپر زور دیں گے. میرا خیال ہے کہ انہیں بنیادی طور پر اسی پر بات کرنی چاہیے کہ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ فارم 45 کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں. فارم 45 وہ واحد ڈاکومنٹ ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے اوپر ایک پولنگ اسٹیشن کے نتیجے پر کئی لوگوں کے دستخط ہیں اور وہ واضح طور پر اس کا فارنزک کیا جا سکتا ہے. فارم 47 ایک جعلی قسم کی دستاویز ہے جس پر 60 ہزار ووٹ ڈال کر نواز شریف ٹائپ کے لوگ بھی جیت گئے ہیں اور باقی لوگ بھی جیت گئے. لہٰذا فارم 45 کی بنیاد پر اگر امفیسائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اسی طرح جمہوری آزادیوں پہ بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, فری لانسرز کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان میں آئی ٹی کے جو امکانات موجود ہیں اس سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اگر حکومت اسی طرح سے انٹرنیٹ سلو رکھے گی, اسی طرح فائر والز لگاتے رہیں گے, اسی طرح سے جو ہے واٹس ایپ کو سلو کرتے رہیں گے, بند کرتے رہیں گے, اسی طرح ٹویٹر بین رہے گا اور وی پی این وغیرہ کے اوپر بھی کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئے گی تو پاکستان کی معیشت کیسے گرو کرے گی؟ پاکستان میں جو فری لانسر کام کر رہے ہیں وہ کیسے پورے دنیا کے اپنے جو آرڈرز ہیں اس کو پورا کر سکتے ہوں گے؟ پھر لوگ باہر جاتے ہیں, پھر نکلتے ہیں لوگ اور پھر پاکستان سے برین ڈرین ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا کر رہی ہے حکومت کہ وہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کو اس نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے, سلو کیا ہوا ہے اور کوئی وے آؤٹ بھی نظر نہیں آتا ہے. جب وزیر مشیر صاحبہ سے بات کرو تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ ہر کوئی ایک خاص سمت میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے اشارہ ملے تو ہم جو ہے وہ کوئی چیزیں ٹھیک کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سلسلہ ٹھیک ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ ہم اور بہت ساری چیزیں پہ بات کریں گے. میں آخر میں پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ 29 تاریخ کو اسلام آباد میں جو غزہ ملین مارچ ہے اس میں بھرپور شرکت کی جائے تاکہ ہم فلسطینیوں کی ترجمانی کر سکیں اور پوری دنیا کے بعد ابھی انسانوں کو جگہ سکیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری صورتحال کو دلائی ہے لیکن جو ملک میں اپنا مارچ کی صورتحال ہے خاص طور پر کرم میں اور پاکستان کی صورتحال ہے اس کی آپ نے بات نہیں کی. دیکھیں جو کرم ایجنسی میں اس وقت صورتحال ہے وہ بہت بھیانک ہے اور مسلسل ہم اس پر بات کر رہے ہیں چونکہ آج 2-3 چیزوں پر مجھے فوکس کرنا تھا کہ ابھی کچھ دنوں میں وزٹ کرنا ہے, پشاور بھی جاؤں گا, آگے دیر بھی جاؤں گا, وہاں بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے. اور یہ بات آپ کی صحیح ہے سوال کہ اس وقت جو کرم ایجنسی کی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. یہ مسئلہ بہت پرانا ضرور ہے لیکن حکومتوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کچھ صوبائی حکومت نے بالآخر کچھ اقدامات کیے ہیں لیکن اس میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور جو ہمارے ادارے ہیں ان تینوں کو کوئی ایک ہی چیز کے اوپر اتفاق کرنا پڑے گا اور پھر وہاں کے لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا. بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے جب حکومت اپنی پوری اتھارٹی کے ساتھ موجود نہیں ہوتی تو پھر اس کے نتیجے میں جب جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو فریقین ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی پر اعتماد کر کے, چونکہ بہت پہلے کے بھی بہت مسائل چل رہے ہیں, لوگوں کو اعتماد حاصل نہیں ہوتا ہے, معاہدے ہوتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت مل کر اس میں یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. یہ بچوں کی دیکھیں نا کتنی بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور ابھی تک کوئی چیز سامنے بھی نہیں آ رہی ہے. حکومت بھی واضح طور پر کچھ نہیں بتا رہی ہے اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے تو یہ تباکن ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک علاقے کا مسئلہ تھا, زمینوں کا مسئلہ شروع ہوا, چلتے چلتے یہ فرقہ واریت پہ چلا گیا اور اب تاثر یہ ہے کہ بس شیعہ سنیوں کے 2 گروہ ہیں اور ان کی آپس کی لڑائی ہے. یقیناً یہ تاثر بن چکا ہے اور ایسے حالات بن چکے ہیں لیکن اس پر آگ پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے
اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، فکس کرنے کی ضرورت ہے، انصاف فراہم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر صورت میں خرم ایجنسی کو امن چاہیے۔ اور امن و امان کی جہاں تک بات ہے تو پورا خیبر پختونخوا اس وقت ظاہر ہے کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، اور ہمیں اپنے پورے ریجن کے حوالے سے بھی اپنی پالیسیوں کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی بامانی مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، بجائے اس کے کہ دونوں طرف سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہو جائے تو کس کا نقصان ہے؟ نہ پاکستان کو فائدہ ہے نہ افغانستان کو فائدہ ہے۔ افغان حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور پاکستان کی حکومت کو بھی بالآخر مذاکرات کے ذریعے سے ہی اس مسئلے کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ طے کرتے مسئلے ہیں، جب ہم خود کمزوری دکھاتے ہیں تو دنیا جہان کی پراکسیز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگوں کی نظریں ہمارے ملک کے اوپر ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن کبھی قائم ہی نہ ہو سکے اس ریجن میں۔ تو ہمیں جو اپنی ریجنل فورسز ہیں ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان کا معاملہ بھی اہم ہے، وہاں بھی بدامنی ہے، اور وہاں بھی صرف سنگل ٹریک سے مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ آپ آپریشن پہ آپریشن کرتے رہیں۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کتنے آپریشن وہاں پر ہو چکے ہیں؟ اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا آپریشنوں سے تو ہو چکا ہوتا۔ انہیں انگیج کرنا پڑے گا، ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں عزت دینی پڑے گی، پختون ہو یا بلوچ ہو یا کوئی بھی قوم ہو۔ جب تک آپ عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں سے ڈیل نہیں کریں گے، ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو یہ مسئلہ جو ہے پھر بگڑتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال حکومت ہی سب سے زیادہ رسپانسبل ہے۔ حافظ صاحب، اسلام بھی پڑوسیوں کی حقوق کا درس دیتا ہے، کیوں نہ 29 تاریخ کو غزہ مارچ کے بجائے آپ فلکشنار مارچ کر دیں، کیونکہ وہاں پر مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے افغانستان کی بات کی، تو کیا آپ کے جماعت اسلامی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے فرمایا پارا چنار یا خرم ایجنسی کہنا چاہیے، اصل میں دیکھیں کسی ایک علاقے کا نام لیتے ہیں تو پھر وہاں سے پھر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پوری خرم ایجنسی کی بات کریں، اگر پارا چنار میں زیادتی کوئی کرتا ہے تو زیادتی کرنے والے کے خلاف بات کرنی چاہیے، مظلوم کے حق میں ہونا چاہیے۔ وہ جو دوسرا علاقہ تھا صدا، ہاں، وہاں پر پرابلم ہوئی ہے تو وہاں کی بات کرنی چاہیے، اور ہمیں کم از کم اپنے تمام کنڈکٹ سے پورے میڈیا کو بھی اور پولیٹیکل لوگوں کو بھی کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ کوئی شیعہ کی ترجمانی کر رہا ہے یا سنی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ہم عوام کی ترجمانی کریں، ہم غریبوں کی ترجمانی کریں۔ کیا ہے وہاں پر کتنے روزگار کے مواقع ہیں، اور اس کے بعد یہ حال ہو کہ لوگوں کی جانیں بھی محفوظ نہ ہو، تو ہمیں جو ہے وہ ہر صورت میں وہاں امن چاہیے۔ اور یہ اس کے لیے ہم جو ایفرٹ ہے، ہماری جماعت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم پازیٹیولی دونوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ پہلا واقعہ ہوا تھا جس میں دونوں طرف سے کونوائے جو آ رہے تھے اور اس میں قتل عام ہوا تھا، تو جماعت اسلامی کے جو وہاں کے امیر ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں سارے لوگوں کو وہاں پر رکھا تھا۔ حالانکہ وہ ضمنی علاقہ تھا اور اہل تشیع تھے، لیکن انہوں نے تمام اہل تشیع لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ رکھا تھا، اور الحمدللہ ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح بعض شیعہ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان سب چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں، تو وہ سنیوں کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہی ہماری رواداری اور برادری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا تقاضا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے، لیکن اس وقت 10 غزہ مارچ 29 تاریخ کا ہے، ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہے کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے۔ غزہ کی جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی انٹرنیشنلائز بھی ہے، معاملہ مسجد اقصیٰ کا ہے، امت کا ہے، اسرائیل کی دہشت گردی کا ہے، اس کو اسی طرح سے ایڈریس ہونا چاہیے، اور اپنے جو لوکل چیزیں ہیں اس کو بھی پوری طاقت سے اور قوت سے ایڈریس ہونا چاہیے۔ اچھا، جیسے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے غزہ کی بات کی، تو جو کچھ اب ہوا ہے ان دنوں میں شام میں جو کچھ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو غزہ کے لوگ تھے ان کو اس سے تقویت ملے گی، یا پھر حماس جو بیک فٹ پہ جائے گی اور اسرائیل جیسے گولان کی پہاڑیوں تک آیا ہے، وہاں پہ آ کے اس نے فتح کے نعرے لگائے ہیں، دوسری طرف جو حزب اللہ کی وہ بھی پیچھے ہٹی ہے، حماس بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفینسو لائن پہ آئی ہے، اب وہ بھی امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے جو غزہ کاز ہے اس کو نقصان نہیں ہوا بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، شام میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے، اور اس وقت تک جو کنڈکٹ ہے وہاں کی موجودہ جو رجیم ہے اس نے عام معافی کا اعلان بھی کیا ہے، وہاں جتنی بھی مذہبی یا لسانی اکائیاں ہیں ان سب کو ایک رکھنے کی بات کی ہے، اور ہمیں اس کو فیس ویلیو پہ یہی رکھنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دو بدترین صورتحال میں سے ایک صورتحال کے بارے میں کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اچھی ہے، کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اچھی ہے۔ 50 سال سے جو رجیم تھی حافظ الاسد اور بشار الاسد کی، لاکھوں لوگوں کو قتل کیا،
जेलों से देखें किस किस तरह के लोग बरामद हो रहे हैं। तो हम इस बुनियाद पर तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि सिचुएशन ऐसी हो गई है, ये कत्लेआम की इजाज़त तो कोई भी नहीं देता। इसीलिए आप देखें कि जितनी फोर्सेस हैं, माजी में अगर मुख्तलिफ ममालिक का स्टेक रहा है तो इस मरतबा किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया। और ये बहुत पॉजिटिव बात है कि शाम के लोगों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए और मुख्तलिफ मुल्कों की प्रॉक्सीज का शिकार नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्या होता रहा है, कभी कोई एक हमला कर रहा है, कभी दूसरा कर रहा है, कभी तीसरा कर रहा है, कभी चौथा कर रहा है। लड़ने वाले को नहीं पता वो किसके लिए लड़ रहा है, मरने वाले को नहीं पता वो कौन उसको मार रहा है, कौन सा ग्रुप है। ऐसी सूरत हाल में क्योस के अलावा, कत्लेआम के अलावा 1 करोड़ के करीब लोग वहाँ से मुल्क से बाहर चले गए। तो अब अगर कोई अमन की सूरत हाल बनी है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और आप देखें जहाँ तक हमास का ताल्लुक है या इर्द गिर्द के लोगों का ताल्लुक है, सबने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया इस मौजूदा हुकूमत के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन अगर वहाँ पर अमन कायम हो जाता है और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत बन जाती है और अच्छे तरीके से मामला आगे बढ़ते हैं तो बहरहाल उस पूरे खित्ते को इसराइली दहशतगर्दी से निजात दिलाने में जो है वो फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन अगर अपनी ही आवाम तकसीम हो, हुकूमत अलग खड़ी हो, वो अपने ही लोगों को मार रहे हो और प्रॉक्सीज हो रही हो, तो ऐसे में तो फिर क्या हो रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़रा वेट एंड सी वाली बात भी है। और जहाँ तक इस वक्त तक के कंडक्ट का मामला है शाम की हुकूमत का, जो भी अब उनकी डिफेक्टो हुकूमत कहनी चाहिए, वो उसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने अमन भी कायम रखा है और लोगों को रिलीफ फराहम करने की बात भी की है। और जितनी भी रीजनल फोर्सेज हैं उन्हें चाहिए कि वहाँ पर अमन कायम रखने में और उनको सहूलियत फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। हाफिज साहब ये बता दीजिएगा कि आपने रावलपिंडी में लियाकत खान ने एहतजाज किया था, आपने हुकूमत को वक्त दिया था 40 या 41, क्या वो आप पूरे होंगे या नहीं हुए आपकी नज़र में? और आपने किसान मार्च शुरू किया है मंडी बहुत दिन से, क्या उनको फिर बेजार मददगार तो नहीं छोड़ रही? इसी में थोड़ा सा नहीं, आप पहले नहीं होता है बेयार मददगार छोड़ने का क्या मतलब है? जो आप दे सकते हैं। आपने सवाल किया गया, आपको पता होगा ना इसका क्या मतलब है। तो भाई हुकूमत ने इनको बेयार मददगार छोड़ा, हम उनका मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे हैं। IPPs का यहाँ पाकिस्तान पे राज का कोई बात भी नहीं करता था, हमने उसका मुकदमा लड़ा और हुकूमत को मजबूर किया। यही अवैस लगारी साहब जो फरमाते थे हमारे धरने के तकरीबन 8-10 दिन तक से बात ही नहीं हो सकती IPPs से, अब मायने कर रहे हैं ना। उन्होंने पीक गर्मियों के दिनों में पंजाब हुकूमत ने 14-14 रुपए तो कम किए थे ना 2 महीने के लिए। और इसी तरह से हुकूमत अब बार बार इस बात का, अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा कि हमें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रहे थे कि हमने ये कर लिया, ये कर लिया। हमने उनसे एक ही बात कही कि जब तक बिजली के बिल कम नहीं होंगे मैं आपकी किसी बात पर यकीन नहीं। ठीक है, आपने IPP से बात कर ली है, ठीक है, मजीद से हो रही है, लेकिन कीमत कम होगी तो सबको फायदा होगा, इंडस्ट्री को भी होगा, आम लोगों को भी होगा, कह तो रहे वो। लेकिन और हमने उनसे कहा भी कि हम 1-8 महीना ही देख सकते हैं सर्दियों का, उसके बाद जो है वो हम फिर और बड़ी ताकत के साथ आएंगे और आवाम को कॉल देंगे। और हम बिल्कुल इस पर कायम हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जमात इस्लामी जिस चीज़ को टेकअप कर लेती है फिर उसका पीछा करती है, लेकिन ये नहीं होता कि हर वक्त जो है वो हम बंदूकें लेके तो नहीं जा सकते। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम का जो एनर्जी का मसला है इसको हम रिजॉल्व करवाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो रिलीफ मिलेगा लोगों को। और आइंदा आने वाले चंद महीनों में अगर हुकूमत ने जिस तरह से वो कह रहे नहीं किया तो हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और हम जब इस तरह का इक़दाम जब तय करते हैं तो आपको पता है कि जमात इस्लामी फिर पीछे नहीं हटेगी। हम बदमनी नहीं चाहते, तसादुम नहीं चाहते, और आपने देख लिया तसादुम के नताइज क्या होते हैं। हमने इशू को एड्रेस किया, इशू को पूरे पाकिस्तान का इशू बनाया, उस पर हुकूमत को पीछे किया, उस पर एक ज़बरदस्त किस्म की वर्किंग हो रही है, उस वर्किंग का हम ताक़ुब कर रहे हैं। और हमारे पास सारे ऑप्शन है कि हम पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं। हमने तारीखी पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे पुरअमन और तारीखी हड़ताल 28 अगस्त हुई थी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह। और किसानों के मामले में भी हम ये समझते हैं कि किसान वो मजलूम तबका है जिसकी कोई आवाज़ पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी आम किसानों की बात नहीं करती, किसी का एजेंडा किसान नहीं है, छोटा काश्तकार नहीं है। बड़े बड़े जागीरदार अपने मफादात हासिल कर लेते हैं, वही बड़े जागीरदार होते हैं, वही शुगर माफिया भी हो जाते हैं, वही जो ज़राअत से रिलेटेड इंडस्ट्री है वही ग्रो करते हैं। तो सब कुछ अपने हाथ में लेकर इस्तेसाल करते हैं किसान का, जो फसल लगाने से पहले भी मकरूज होता है और फसल लगाने के बाद मजीद मकरूज हो जाता है। खानदान दर खानदान कर्जों में जकड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है उसका।
تو اب جماعت اسلامی نے پوری ساری صورتحال پر ایک مؤثر تحریک کا آغاز کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو لے کر چلیں گے اور کسانوں کی ایک بڑی قوت بنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.